تھینک یو جناب اسپیکر. میں اسی بات کو کے حوالے سے دو الفاظ بولنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ عمر کوٹ ڈسٹرکٹ کا ہے. میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں عمر کوٹ سے. تو میرا یہ فرض پہنچتا ہے کہ میں اس آئین ساز اسمبلی جو ہماری قانون ساز اسمبلی ہے اس میں جتنے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑا ابھی واقعہ وائرل ہوا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کروں. جیسے ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس پہ تو دو رائے ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آقائے دو عالم کے شان میں کسی گستاخی کا تصور کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں. اظہار تو الگ چیز ہے. کوئی بھی مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتا, بلکہ یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بابرکت شخصیت ہے جس کی گواہی اور جس کی شان میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے دی ہے. دنیا کا پہلا کتاب رگ وید کہتا ہے کہ کالکی اوتار آنا ہے, اور کالکی اوتار کے اوصاف جو ہیں وہ یہ ہوں گے, جس پہ ہندو مذہب کا بنیاد ہے. ہمارے رسول پاک کے آنے کی گواہی کا ظہور بہت پہلے ہو گیا تھا. دوسرے مذاہب نے بھی کیا ہے. میں خود کمپریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجنز کا چھوٹا سا شاگرد ہوں. تقابلی مذاہب کا جو تقابلی علم ہے اس کو پڑھتا رہا ہوں, تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ان کے حوالے سے یہ کرنا. ہوا یہ تھا جناب اسپیکر کہ ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے شاہ نواز کمبھر. عمر کوٹ کے گاؤں جاہر جہاں سے ڈاکٹر کھٹومل کا تعلق ہے اسی گاؤں کا رہنے والا وہ ڈاکٹر ہے. وہ وہاں کا ڈاکٹر تھا. وہ صوم و صلات کا بھی پابند تھا اور وہ اس کا پورا گھرانہ مذہبی تھا. اس نے اپنی پیسوں سے کچھ پیسے بچا کے اپنے والد کو حج پہ بھی بھیجا, اور 2020 سے رپورٹس یہ آئیں کہ 2020 سے وہ نفسیاتی بیماری کا علاج کروا رہے تھے ڈاؤ سے. اس کی ٹریٹمنٹس جو تھیں وہ رپورٹس وہ بعد میں اب ظاہر ہوئیں. ہوا یہ کہ اس کے آئی ڈی جو تھی وہ آئی ڈی پہ بھی اس کا نام نہیں تھا. اس کے آئی ڈی پہ تھا شاہ نواز شاہ, یہ ذات کا کمبھر تھا. اس آئی ڈی پہ فیس بک کی آئی ڈی پہ کچھ گستاخانہ پوسٹ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی. اب وہ گستاخانہ پوسٹ جو آئیں تو لوگوں نے پڑھ کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ فلاں بندہ ہے, یہ ڈاکٹر ہے, فلاں ہے, اس کے نام چینج ہوا ہے آئی ڈی کا, یہ کمبھر ہے. بس لوگ ماب اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. وہاں پہ وہاں پہ وہ ان کا جذبات ہیں, ان کے ہم جذبات کی قدر کرتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت ہے, ان کی محبت ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے. وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. اب شروع ہو گئے تو پولیس کے لیے ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی اور ان کو ڈھونڈا گیا. میری ایس ایس پی سے بات ہوئی, میں نے کہا آپ ان کو فل فور اس کو اریسٹ کریں. آپ میرا علاقہ تھا, ڈسٹرکٹ تھا, تو اس نے ایس پی نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے کہا فل فور اس کو کریں, مگر اس کے والد کو, اس کے جو بچے ہیں 3, اس کی بیوی ہے, اس کو آپ پروٹیکشن دیں, اس کو پولیس کسٹڈی میں لائیں, کہیں جذبات میں ربط جذبات میں کہا کہ موب جسٹس نہ ہو جائے, ان بیچاروں کا کہیں نقصان نہ ہو جائے. اس کو ہم تب تک ڈھونڈتے ہیں اور پکڑتے ہیں. پولیس نے آئیڈینٹیفائی کیا, عمر کوٹ پولیس نے, کہ وہ کراچی میں وہ کہیں پہ موجود ہے. اس کی سی ڈی آر لینے سے پتا چلا کہ وہ کراچی میں موجود ہے. اور اس کے والد نے بھی اس کے جھگڑے چل رہے تھے فیملی میں بھی, اس کو بھی انہوں نے نکال دیا تھا بیکاز وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے تھے. ٹاپر تھے, ٹاپ 10 میں ایل ایم سی میں پڑھتے تھے, ٹاپ 10 شاگردوں میں وہ ایک تھے میڈیکل میں. اس نے میرٹ پہ وہ میڈیکل آفیسر ہوا, مگر اس کا دماغی توازن وہ بگڑ گیا, وہ ایڈکشن میں چلا گیا. پھر وہ کراچی کی کسی ہوٹل میں وہ جو لڑکا تھا وہ موجود تھا. پولیس نے آئیڈینٹیفائی کیا یہ پولیس جو یہاں پہ پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اپنی آئی ڈی سے, اس نے ایک دوسری آئی ڈی سے وہ اپیئر ہوا. اس نے کہا کہ یہ جس آئی ڈی سے گستاخانہ یہ جملے آ رہے ہیں یہ میں نہیں ہوں, میری آئی ڈی ہے اور ہے جو میری آئی ڈی کو آپریٹ کر رہا ہے. اس کی پہلی وربل فزیکل ویڈیو کے ساتھ اپیرنس یہ تھی. اب تو ولا عالم کے وہ جو پہلے والے کمنٹ تھے اس پہ کوئی ہینڈ رائٹنگ تو تھی نہیں. اب فیس بک کے یہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کی اپنے لکھے یا کسی اور نے موبائل اٹھا کے لکھ دیے. اب میں فاروق بھائی کا موبائل اٹھا کے میرے ہاتھ لگتا ہے میں کچھ بھی لکھ دوں اس آئی ڈی پہ, اس کی تردید آ گئی. اس نے ویڈیو میں کہا کہ یہ آئی ڈی میری ہیک ہو گئی ہے, یہ کوئی اور کر رہا ہے, اور میں پولیس کو بتاتا ہوں کہ میں اس جگہ پہ موجود ہوں
وہ ویڈیو جو دکھاتا ہے اس میں یہ بھی دکھاتا ہے کہ یہ ہوٹل ہے, اس ہوٹل کے وہ سیڑھیوں تک زینوں تک آتا ہے, پھر کمرے میں جاتا ہے, وہ دکھاتا ہے. یہ ویڈیو میں نے دیکھی. میں نے ایس پی سے بات کی, میں نے کہا اس کو سیفلی آپ پلیز اس کو آپ پکڑ کے کراچی میں ہی آپ اس کو رکھے کے انویسٹیگیٹ کریں اور کورٹ آف لا میں پیش کریں. اگر مجرم ہے تو ثابت ہو جائے گا, جرم ثابت ہو جائے گا. اگر نہیں ہے تو خواہ اس کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اچانک یہ ہوا کہ یہاں سے یہ عمر کوٹ کی پولیس اس کو لے کے جا رہی تھی تو میرپور خاص کی پولیس کے یہ رپورٹ آئی کہ انکاؤنٹر ہو گیا ہے میرپور خاص میں. یہ شخص انکاؤنٹر ہو گیا میرپور خاص میں, اور اس کا جو ایک دوست تھا اس کے ساتھ یہ تھا, اور دوست کی گولی لگی ہے اس کو, جس سے یہ جو ہمارا جو یہ جو تھا بندہ وہ وہاں پہ وہ قتل ہو گیا, اور وہ جو دوسرا جو تھا وہ فرار ہو گیا. جو اس کا ساتھی جو تھا وہ فرار ہو گیا, اور یہ مر گیا اپنی دوست کی گولی سے. یہ اسٹوری آ گئی. اسٹوری آنے کے بعد اب ڈیفینیٹلی ہم بھی سمجھتے ہیں, جس آقائے دو عالم کے اسوہ حسنہ کو ہم فالو کرتے ہیں, اس نے کہا ہے کہ بغیر تصدیق کے اور بغیر کسی کے آپ کسی کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتے. وہ اپنی بدترین مخالفین کو بھی اس لیے درگزر کر دیتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اگر میرا ذاتی اناد ہے آپ کا میرے ساتھ تو میں درگزر کر دوں گا آپ کو. مگر وہ بنا تفتیش کے اور بنا اس حوالے سے لاز بھی بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس, سارے قانون بنے ہوئے ہیں. اس کو وہاں پہ مار دیا گیا تو سوشل میڈیا پہ ہائپ کھڑی ہو گئی, پوری دنیا میں یہ نیوز چل گئی, انٹرنیشنل میڈیا پہ نیوز آ گئی کہ پولیس نے ان کو وہاں پہ مقابلے میں مبینہ طور پہ اس کو مرڈر کر دیا. اب ہماری ایک ایوان میں بتا رہا ہوں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. کل خدا نہ خواستہ میرا موبائل, آپ کا موبائل, کسی کا موبائل ہیک ہو جائے, یا کوئی ذہنی توازن ہے, انسان پاگل ہو جائے, کہ دنیا کے پاگلوں کو ہم گولیاں مار دیں گے؟ کیا پاگلوں کو مار دیں گے؟ جتنے بھی پاگل ہیں وہ کل جو ہے نکلے کراچی میں, سارے پاگلوں کو پکڑ کے ہم گولیاں مار دیں؟ اگر وہ بیماری ذہنی مریض تھا تو وہ بھی ڈاکٹر کی انویسٹیگیشن ہوتی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بورڈ بیٹھتا, اس کو دیکھتا اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے. اب اس پہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آنیسٹلی, کیونکہ اس علاقے کا ہے, میں ہوم منسٹر صاحب کو جس نے یہ ایکشن لیا ہے, اور میں یہی توقع کرتا ہوں کہ ایک جمہوری اسلامی ریاست میں ہمارے آقائے دو عالم کے جو پرنسپلز ہیں ان کے بنیاد پہ جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے, اور اسی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم اس کو آگے بڑھائیں. نہ اس کے کہ ایک نے سوچ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ سردار شاہ نے فلاں گستاخانہ بات کر دی, بنا تصدیق کے اس کو مار دو. عمرکوٹ 54% اقلیتیں رہتی ہیں. عمرکوٹ وہ ضلع ہے پاکستان کا واحد جہاں پہ 54% ہندو ہیں, 46% مسلمان ہیں, 44%. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ڈسٹرکٹ میں عالم یہ ہے کہ دھڑا دھڑ لوگوں کی جو ہے فیس بک پہ آئی ڈیز پہ آ رہا ہے کہ خوف کا عالم یہ ہے کہ اگر میرے حوالے سے کوئی چیز آ جائے تو خدا را یہ نہیں سمجھنا کہ اس میں میں ہوں. ہم نے ایک سوسائٹی میں اس ایک واقعے نے ایک کیوس پھیلا دی ہے, ایک خطرناک ایک ویو چل گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ایکٹ جو اگر پولیس نے کیا ہے تو غلط کیا ہے. اب وہ تو چلا گیا, اب اس کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پروٹیکشن دینا, میں سمجھتا ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب اس پہ سیریسلی اس کو لیں گے, اس کو پروٹیکشن ملے گی. وہاں پہ جو ہمارے جو اچھا مزے کی بات یہ پولیس کو جو جلایا گیا وہاں پہ, جو میں نے رپورٹ کیا اس میں کوئی بھی ایک عالم نہیں تھا, کسی مذہبی جماعت کا نہیں تھا. وہ ایک دوسرے جو لوگ تھے وہاں کے جو تماش بین ہوتے ہیں فائدہ لینے کے چکر میں, انہوں نے آ کے جلائی ہے. وہ علماء کرام جو تھے آئے, انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا, پولیس سے ملے اور وہ چلے گئے. انہوں نے کا بیان بھی یہ تھا کہ ان کو آپ قانون کی گرفت میں لائیں اور اس کو تفتیش کریں. یہ تھی جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کا ایک ذمہ دارانہ ایک رویہ تھا. باقی میں ان کے بارے میں نہیں بولتا, مولویوں کے بارے میں جن کو پڑھا ہی نہیں ہوگا کہ فقط داڑھی رکھنے سے کوئی مولوی تو نہیں ہوتا, نہ وہ عالم بنتا ہے. سنت کی پیروی کرنا ایک الگ چیز ہے, مگر اس کے بارے میں اپنا علم اور خرد رکھنا یہ الگ چیز ہے. تو میں میرے علاقے کا ہے, مجھے بڑا جناب اسپیکر یہ میں کل پورا دن اور رات پوری ایماندار کی بات میں سو نہیں پایا. میں نے کہا ولا عالم میرے آئی ڈی ہے, میں سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں, کل کسی کے ہاتھ لگ جائے اور مجھے گولیاں مار دے, اور جو ریاست جو پروٹیکشن دیتی ہے اگر پولیس نے یہ کیا ہے تو اب بھاگ کے لوگ کہاں جائیں گے؟ وہاں جائیں گے کہ میں کورٹ آف لا میں پیش ہو جاؤں, میرے حیاتی بچ جائے, مجھے بولنے کا موقع ملے. اگر وہیں پہ ہی اس کا ہو جائے جناب اس مرڈر تو آپ سمجھیں کہ اس سے بڑی ایک لا قانونیت. اور جنگل کا کوئٹہ میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے,
اور میں ہوم منسٹر صاحب کے اس بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا زبردست کلیئر سٹینس لیا ہے کہ وہاں کا جو ایس ایس پی ہے, ڈی آئی جی ہے, ان کو سسپینڈ کر کے انکوائری کنڈکٹ کروائی ہے. جو بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کو اکارڈنگ لا, ان دا لائٹ آف لا, ان کے حوالے ہو جائے گا, کاروائی ہو جائے. تھینک یو. جی فاروق صاحب.